اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ جس پاک ذات نے، جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو دین کی فکروں کے ساتھ یہاں پر جمع فرمایا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اصل چیز جو ہے وہ فکر ہے. ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مال کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کافی نوازا تھا ان کو. تو ایک بار جو ہے پورے مدینہ کی دعوت فرمائی اور تمام لوگوں کو ایک وقت کے کھانے کی دعوت فرمائی. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں تشریف لائے تو وہاں ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اے فلاں، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ آج تو عبد الرحمن بن عوف نے پورے مدینہ کی دعوت کی ہے، تو آپ یہاں پہ ہو؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ پریشانی تھی، کچھ غم تھا، کچھ فکر تھی. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ فکر ہے، یہ غم ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی غیر موجودگی میں ہماری زندگیوں کے اندر یہ دین باقی کیسے رہے گا؟ میرے گھر کے اندر، میری بستی کے اندر، حتیٰ کہ پورے عالم کی فکر میرے دل میں ہے. تو فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آج کے بعد ان کو بہت زیادہ زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ملے اور وہ اور زیادہ دعوتوں کا اہتمام کرتے رہیں، لیکن وہ آپ کی اس فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو فکر آپ نے یہ لی. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو فکر ہے کہ میری زندگی کے اندر دین کیسے آ جائے، میری بستی کے اندر دین کیسے آ جائے، میرے گھر کے اندر دین کیسے آ جائے، حتیٰ کہ پورے عالم کے اندر جو ہے دین کیسے آ جائے. اصل میں دین اس وقت ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، ہماری بستیوں سے نکلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پورے عالم سے نکلتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟
تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، وجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، دین کی مجالس میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، دین کی بات کو سننا کہنا چھوڑ دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس چیز پہ محنت ہوتی ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے، اور جس چیز پہ محنت نہیں ہوتی ہے وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ دکانداری پہ محنت ہوگی، دکان وجود میں آئے گی، فیکٹری پہ محنت ہوگی، فیکٹری وجود میں آئے گی، کاروبار پہ، زمینداری پہ محنت ہوگی تو وہ چیز وجود میں آئے گی۔ ہم کاشتکار لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ہم خود سوچیں اس بات کو کہ اگر ہم اس زمین کے اندر محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر دین پہ محنت نہیں ہوگی تو دین زندگیوں سے، بستیوں سے، حتیٰ کہ پورے عالم سے نکلتا جائے گا۔ اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر جگہ ایمان والا پریشان ہے، ہر جگہ مسلمان ہی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور ہر جگہ مسلمان ہی پریشان ہے، ہر جگہ مسلمان ہی پریشان ہے، ایمان والا ہی پریشان ہے۔ حالانکہ ایمان والے کے ہی لیے دنیا کو بنایا گیا تھا، دنیا کو سجایا، اور دنیا کا وجود بھی ایمان والے کے ہی دم سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ دن و رات کا ہونا، یہ سب تبھی تک ہے جب تک ایمان والا، جب تک اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے۔ اور جب ایمان والا اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا، باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس لیے ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، لیکن کمزور ایمان ہے۔ اس لیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کو دہرایا ہے، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس لیے ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے اس ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور ساتھ میں اس کی ذمہ داریاں بھی دی۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اس ایمان کو بنانا ہے، دوسری ذمہ داری اس ایمان کو دنیا سے بچانا ہے، اور تیسری اور آخری ذمہ داری ہے کہ ایمان کو اس دنیا سے لے کے جانا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذرا پر ایمان کو دنیا سے بچا کر لاؤ گے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ لیکن وہ کب ملے گی؟ جب ہم اس ایمان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے کہ ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو بچا کر لے جانا، ایمان کو بچا کر لے جانا۔ اور اس کے لیے محنت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی۔ محنت ہے، قربانی ہے، جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اگر تم میرے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرو گے، تکلیفوں کو برداشت کرو گے، مجاہدوں کو برداشت کرو گے، تب میں تم کو اپنے تک پہنچنے کا ایک سیدھا راستہ بتا دوں گا۔ ہاں، سیدھا راستہ، لیکن کب؟ کہ جب ہم اپنی قربانیوں کو پیش کریں گے، مشقتوں کو برداشت کریں گے، تکلیفوں کو برداشت کریں گے، تب ہمیں جو ہے صحیح راستہ نصیب ہوگا۔ دین قربانی چاہتا ہے، دین قربانی چاہتا ہے، قربانی کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ہم اپنی قربانیوں کو پیش کریں، جتنا ہم قربانی دیں گے اتنا ہماری بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔
جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے کر لا کر چلے گئے، تمام کی زندگیوں کے اندر دین تھا، وہ قربانیوں سے آیا تھا۔ کتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اور خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی۔ فرمایا کہ اس دین کے لیے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے تڑپایا گیا۔ اور اس وقت اگر ہم ایمان والے ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، مسلمان ہیں، تو یہ ہندوستان میں اگر یہ ایمان والے ہیں یا مسلمان ہیں ہم، تو یہ ساری کی ساری کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں وہ قربانی کی برکت ہے کہ انہوں نے طائف میں قربانیاں دی، تکلیفیں کھائی، دھکوں کو برداشت کیا، تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری بستیوں میں وہی اللہ کا دین دھکے کھا رہا ہے، وہی اللہ کا دین دھکے کھا رہا ہے جس کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر دھکے کھائے۔ اس لیے جو دین ہماری زندگیوں میں جو آیا ہے یہ قربانیوں سے آئے گا، اور یہ قربانیوں سے ہی باقی بھی رہے گا۔ اس لیے بھائی اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کرنا ہوگا۔